عبدالغنی صاحب کا کہ کیا مرحومین کے نام سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا صرف اپنے نام سے پہلے کرنا چاہیے قربانی؟ جی مفتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیں، قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو پہلے اپنی قربانی اپنی طرف سے کرنی ہوگی. صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم یا اس رقم کے برابر اپنی ضروریات سے زائد کوئی سامان ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. اور یہ سامان، یہ ملکیت، مالیت قربانی کے ایام میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی میں سے کسی ایک نصاب کے برابر پیسہ یا اتنی رقم برابر کوئی مال اس کے پاس جو ضرورت سے زائد ہے، وہ اگر اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. یہ یاد رکھیں، آج کل چونکہ چاندی اور سونے میں بڑا تفاوت ہے، بہت زیادہ فرق ہے، تو چاندی کا نصاب ہی معتبر مانا جاتا ہے. چاندی کا نصاب 52.5 تولے یعنی گرامز میں اگر اس کو ہم لیں گے 610 گرام تقریباً بنتے ہیں. 610 گرام آج کے دن کی قیمت اگر ہم لگائیں تو 66 روپے 1 گرام ہے، تقریباً 40,000 کے لگ بھگ اس کے رقم بن جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 40,000 رقم کے برابر کوئی مال ہمارے پاس ہے. گھر کے فرنیچرز ہیں، وہ جو اضافی چیزیں ہیں، اے سی ہے، کولر ہے وغیرہ، جو اضافی چیزیں جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو بالکل جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کھانے پینے کے سامان، بستر اور ایک آدھ جوڑا، ان کے علاوہ جتنی چیزیں اضافی ہیں ان تمام کی رقم اگر 40,000 روپے کے برابر ہوتی ہے تو ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے. یاد رکھیں، خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بھی کچھ رقم موجود ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اپنی ضرورت کی گاڑی کے علاوہ اضافی گاڑی ہوتی ہے، کچھ فلیٹس ہوتے ہیں، جائیداد ہے. اس طرح دیکھتے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. زکوٰۃ سے اس کو کمپیئر نہ کریں، زکوٰۃ سے اس کو نہ دیکھیں. زکوٰۃ میں صرف مال تجارت سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ دیگر استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے برخلاف قربانی میں اضافی مال، آپ کی اپنی بالکل ضروری چیزیں جو ہے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، ان چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں اضافی ہیں وہ ان چیزوں کی رقم اگر 40,000 کے برابر بنتی ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہے. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کون ایسا شخص ہوگا. بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کے اپنے ضروریت سے زائد جو سامان ہے، گھر کے سامان اکٹھا کر لیں تو 40,000 کی رقم بن جاتی ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کے پاس اتنی رقم آج موجود ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا یا مسائل واضح نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں قربانی ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی رقم ہو تو اسی پر واجب ہوتی ہے، ایسا سمجھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، پہلے آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی مالیت کا سامان ہے تو آپ کو پہلے اپنی قربانی دینی ہوگی. گھر میں جس کے پاس بھی مال ہے، آپ کے بچوں کے نام پہ آپ نے ڈپازٹ کروایا جو بالغ ہیں، اور خواتین کے زیورات ہیں، ان تمام کی دیکھیں، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، زیورات ہے یا اتنا سامان ہے جو ان کی ملکیت میں ہے، جو 40,000 کے برابر بنتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. گھر کے ان تمام افراد کو آپ شمار کر لیں، جتنوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اتنوں کی قربانی کرنا فردن سب پر واجب ہے. ان قربانیوں کو ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس مزید رقم ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، تو آپ اپنے مرحومین کو بھی ان کے نام پر بھی قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، ایک آدھ حصہ آپ دے سکتے ہیں بطور قربانی، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، تو پہلے آپ پر اگر فرض ہے، واجب ہے، تو آپ قربانی کریں. گھر میں جس فرد کے پاس
اتنی مالیت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے تفصیل سے بتایا، جی 40,000 کے برابر رقم یا اس کے برابر کا مال جس کے پاس بھی ہے، ان تمام پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کریں. اس کے بعد رقم بچتی ہے تو پھر آپ مرحومین کے نام سے، بزرگوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ مفتی شیخ اظہری صاحب.